نہیں. اور ایک بات دیکھو, سرکار کیا ارشاد فرمائے, جب قبرستان جاؤ تو کیا بولو, السلام علیکم یا اہل الدیار. بولے نہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان گئے تو سلام کرنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیونکہ کولم پلی کے لوگ اور محبوب نگر ڈسٹرکٹ کے لوگ بہت ہوشیار رہتے, اس لیے ایک سوال کرتا ہوں. گھر میں گیا, آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب, بھائی صاحب, والدہ وغیرہ سو رہے تو سلام کرتے. ارے اتنا ہلو نہیں بولنا جی, زور سے بولنا ذرا. سونے والے کو سلام کرتے نہیں کرتے. اگر آپ کسی مریض کو دیکھنے کے وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, اس کو سلام کرتے, زور سے بولو جی, نہیں کرتے. پھر آپ ایسی جگہ گئے جہاں پہ آپ کو جو ہے کوما کا مریض لیٹا ہوا ہے, سلام کرتے نہیں کرتے. سلام کس کو کرتے؟ جو زندہ ہے, جو جواب دے سکتا, جو سن سکتا, جو ہوش میں ہے, پہچان سکتا, اسی کو سلام کرتے. ذرا زور سے بولو. نہیں, سرکار ارشاد فرما رہے ہیں, قبرستان کو جاؤ تو سلام کرو. سلام کرو بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خبر والا زندہ لیٹا ہوا ہے, زندہ لیٹا ہوا ہے, سن بھی سکتا ہے, جواب دے بھی سکتا ہے, آنے والے کو پہچان بھی سکتا ہے. اسی لیے تو بولا گیا کہ سلام کرو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جو مردہ ہے اس کو کہیں کو سلام کرتے جی, مردے کو سلام کرنا ہے. سلام کرنے کے لیے سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. پھر اب آپ اس کے بعد اور آگے چلے تو وہ مولانا صاحب کو میں پوچھا, مول صاحب پھر آپ لوگ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے بول کے, اور آپ لوگ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ آپ لوگ جو ہے خبروں کے اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک مردہ بھی بول رہے ہیں, پھر جا کے سلامہ بھی کر رہے ہیں, پھر خود جوابہ بھی دینے کی تیاری کر کے پریپیئر ہو کے جا رہے ہیں وہاں پہ. اب اور ایک بات سن لیں, قربان جائیں, شیطان اور اولیاء اکرام کا کیا معاملہ ہے ذرا دیکھیے آپ. ایک لڑکی تھی جس کے آنکھ پہ جو ہے شیطان آتا تھا, جن کے اثرات تھے, جنات. ہوتا ہے نا, ہوتا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, کہیں کہ نیا بول کے گئے مول صاحب بولیں گے کہیں, وہ ایک مصیبت. تو شیاطین آتے ہیں, لوگوں کے جنات اثرات ہو جاتے ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, وہ لڑکی کے والد والدہ وغیرہ اچھے سنی تھے, مگر یہ بازو والوں کی چپ چکروں میں جا کے جو محبت میں انہیں کیا کرتا, ایسا چوب آپ کو پورا نہیں سکھاتا, پہلے چایاں پلاتا, پھر اس کے بعد کھانے کھلاتا, پھر اس کے بعد گھر میں لے جا کے بٹھا لیتا, ہلو 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 گولیاں ڈال کے کیا کرتا, پورا 6 مہینے میں نقشہ تیار کرتا. تو اب ایک دن مولانا صاحب جمعہ میں بیان میں کیا بول دیا, اولیاء اللہ سب مردہ ہے, بولے کوئی زندہ نہیں ہے, سب مردہ ہے, کوئی یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کوئی تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا, مردہ ہے بول دیے. استغفر اللہ. ایسے باتیں ہوئے تو پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر جو ہے انہوں جا کے بیگم کو بولے, بیگم درگاہ کو نہیں جانا کہتے, بیگم درگاہ میں سب مردہ ہے کہتے, سب مردہ ہے کہتے. مولانا صاحب جو ہے بڑے اس کے ساتھ بولے, بیان میں بولے, مسجد میں کھڑ کے ممبر کے اوپر ٹھہر کے بولے, 12 حدیثاں سنائے, بیگم سب مردہ ہے کہتے, درگاہ کو نہیں جانا کہتے. بیگم بولی دیوانے باتیں نہ کرو جی, تمہارے کو معلوم ہے بچی کی طبیعت کتنی خراب تھی, اتنے علاجاں کرائے, اتنے ٹیسٹاں کرائے, اتنے وہ آپریشن کرائے, کچھ بھی نہیں ہوا. آخری میں درگاہ کو گئے تو جو اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی. عورتیں ذرا مضبوط رہتے, ہاں عورتیں مضبوط رہتے جینٹس کی بنسبت. پھر کیا ہوا, اور عورتیں بہت بھولے بھی رہتے, اللہ والوں چھوڑتے, ہمیں لوگ پیچھے پھرتے رہتے خالی. نہیں, اللہ والوں سے جڑے ہوئے رہنا. وہاں ایک عامل صاحب بیٹھ گئے, انہوں کو کچھ بھی کاروبار نہیں چل رہا, آٹو چلاتے تھے پہلے, انہوں کچھ تعویذ لکھنا نہیں آتا, اس کو نہیں چل جا رہے. پھر ایک جنا ہرا پردہ لگا لے بیٹھا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو نہ بزرگوں کی اولاد ہے انہیں, نہ اس کے خاندانی سید ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. چپ, کاروبار نہیں چل رہا, پریشان ہے, گھر میں بیوی لڑ رہی ہے, ہرا پردہ ڈال لے کے عامل صاحب بول کے لے کے لگا دیا. لو اب اس کی دکان چل رہی, زبردست چل رہی ہے. اب کیسا, ہمارے بھولے بھالے عورتیں پورے اس کا نہیں جا رہے, کیا کچھ بھی نہیں, خالی 11 روپے لی. مول صاحب بولے غم مت کیوں, تم ایک دے رہے 1100 روپے, 11 روپے 100 لوگ دے رہے ہیں روزانہ 1100. بولا واہ بیکار ہے, آٹو والے پورے سب بیکار ہے, میں اچھا بولا سب سے. اتنے بھولے چالے بھی نہیں. یہ اولیاء اللہ سے وابستہ رہنا, یہ اولیاء اللہ سے, یہ ان کی اولاد سے وابستہ رہو, اللہ برکت عطا فرمائیں گا انشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائیں گا, اللہ ہماری لاج رکھ لیں گا, اللہ ہمارا مددگار ان کے ذریعے سے بن جائیں گا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, تو ہوا کیا, بول دیا اولیاء اللہ مردہ ہے. تو بیگم بولے دیکھو جی ایسے باتیں نہیں کرنا, بیٹی ہماری کتنی پریشان تھی, اللہ کے فضل سے اب ذرا اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی. اچھی بات ہے بیگم, کیا کروں میں,
تو بولے پھر بھی ایک مرتبہ تم جاؤ مول صاحب سے ذرا اچھا بیٹھ کے پوچھو. بولے پھر انہیں اثر میں گیا. اثر میں آتے نے بولا ابا انہیں آ گیا, اتنا اثر ہوا میرے بیان کا, اتنا بڑا درگاہ والا آ گیا, کیا کریں. اور کمرے میں لے جا کے بٹھا کے 24 حدیثیں اور سنا دیا. 12 سنا جمعے میں, اثر گیا 24, پورے 36 ہو گئے. اب انہوں مول صاحب اور نکل گئے. اب تو جا کے بیگم کو مشورہ نہیں کر رہے, آرڈر پاس کر دیا, بل پاس کر دیا, بیگم قسم خدا کی آج کے بعد درگاہ کو نہیں جانا. بولے نہیں جانا درگاہ کو آج کا, خراب سب مردہ ہے. اب تو مول صاحب 24 حدیثہ سنا دیے میرے کو. اور وہ مول صاحب کی حدیثہ کیسے رہتے معلوم ہے, حدیث رہتی دوسری دنیا کی, مول صاحب ترجمہ کرتے یہ دنیا کا. عربی میں کیا ہے اس کو کیا معلوم. ایک صاحب کیا کریں, کرونیکل پیپر لے کے بیٹھے, دوسرا صاحب پوچھے کیا لکھا ہوا ہے. بولے تو ہو کیا بولوں میں تمہارے کو, آج ایسا ایسا ہوا کرتے, ایسا ایسا ہوا کرتے. بہت زبردست علم والا ہے بھائی. نہیں ارے حولے انہیں آٹو چلانے والا, اس کو انگلش کہاں سے آتی. بولے پھر جب سے بول رہا تھا تیرے حولے پن کا فائدہ اٹھا رہا تھا. بولے یہ مول صاحب ابھی ویسی چھ بازو والے پورے. بات سمجھ میں آئی. حدیث اس کو کیا, آپ کو کیا معلوم. میں اگر کوئی عربی عبارت پڑھا, ترجمہ کرا, آپ کیا بولتے, اتنے بڑے مولانا اسمبلی والے سعید بول رہے بولتے آپ, مگر ترجمہ میں غلط کر رہا ہوں. انہیں ویسی اولا بھائی پوری جماعتی چل رہی, لوگ جھوٹے ہیں پورے, ان کے مکر کو سمجھو اللہ کے واسطے. تو اب ہوا کیا, مولانا کیا کرے, حدیثہ سنائے اور چھوڑ دیے, گھر میں جا کے آرڈر پاس کر دیا درگاہ کو نہیں جانا. تب ان کے بیگم کیا کرے بیچارے, جان دو بھی انہوں اتنا بول رہے تو صحیح چھونگا, بلکہ انہوں بھی تھوڑا تھوڑا یقین کرنے لگے. 5-6 مہینے ایسی گزرے بغیر درگاہ کے. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا, 3 بجے رات کو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ لوگ ذرا مسکراتے رہیے, میں پانی پیتا ہوں. تین بجے رات کو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ پورے بالاں کھول لی, وہ کیا کیا کیفیت رہتی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, تجربے کار لوگ. اب اس کے بعد اماں باپ سنبھال رہے تو الماری ڈھک لی, تو جا کے 6 فٹ دور گر رہی الماری. وہ غیبی قوت آ گئی اب اس کے اندر, حضرت جن آ کے بیٹھ گئے اور پریشان. ان لوگ سمجھ گئے پرانا ہی ہے, بیماری ہے, پرانا مرض ہے. اب انہوں بولے بیگم کیا کریں گے, کیا کریں گے, سمجھ میں نہیں آ رہا, کون سے دواخانے لے جائیں گے, کہاں ٹیسٹ نہ کرائیں گے. بول کے 3 بجے رات کو دواخانہ کا سوچ رہے ہیں. بیگم بولے دیکھو جی, یہ آپ کو تو معلوم ہے نا, یہ دواخانوں کا ڈاکٹروں کا علاج نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی ایسی جوات درگاہ کو لے کے تو بچی ٹھیک ہو گئی تھی. تو بولے جی ہاں بیگم, مگر اب تو بیگم درگاہ کو تو جانا نہیں ہے نا, آپ نے کو نہیں جانا درگاہ کو. تو پھر بیگم بولے کیسا جی ایسا. بولے تو پھر کیا کریں گے, بولو تم بولو. ایک کام کریں گے جی, درگاہ کو نہیں جائیں گے, جان دو. تم آپ کو جو مول صاحب بولے نہیں درگاہ کو نہیں جا رہا ہوں, ان کا نہیں جائیں گے. بولے ان کا نہیں جائیں گے. جہاں پہ جینٹس کی عقل کام نہیں کرتی تو وہاں سے لیڈیز کی شروع ہوتی ماشاءاللہ سے. پھر وہ 3 بجے رات کو, تو انہوں نے بولے ان کا نہیں جائیں گے. اچھی بات ہے چلیے, بول کے اب دونوں مل کے کھینچ کے پہلے تیار ہو گئے, کھینچ کے لائے تک پورا فجر کی اذان ہو گئی. اب مول صاحب کیا کریں, فجر کی اذان کے بعد جو ہے بالکل فریش ہو کے مسواک کر لے کے, اچھا اتر لگا کے, پوز مار لے کے, رومالی ادار لے کے نکلے کمرے کے بعد. ان لوگ کھٹکا مارتے مول صاحب دروازہ کھولے, یوں بچیوں ٹھہری ہوئی ایسا سامنے. جیسے ہی دیکھے مول صاحب 6 فٹ پیچھے اچھل کے گرے. صبح نورانی جلوہ جو دکھ گیا ان کو, 6 فٹ پیچھے گرے. اور اس کے بعد اب انہوں آواز نکالنا چاہ رہے, آواز نہیں, طہارت اٹھ گئی مول صاحب کی, آواز ہی کیا نکل رہی ہے, آواز نہیں نکل رہی مول صاحب کی. گئی فجر گئی, سوپ گئی. اب یوں کر رہے کئی کو آئے یہاں. حضرت آپ بولے نہیں درگاہ میں سوپ مڑ دے, اس لیے مردوں کرنے جا رہے. نہیں تو درگاہ لے کے جا اس کو. بولے بیگم اندر گھسی, کھینچ کے جھاپڑ دی مول صاحب کو. آواز واپس آ گئی پوری, جھاپڑ دی. دے کے بولی بے وقوف, یہی بات 6 مہینے پہلے بولتا تو ٹینشن کہیں کو تھی. خود کے اوپر گزری تو تہاڑ ٹوٹے بعد ولی کا مقام سمجھ نہیں آتا. یہ ہے میرے بھائی لوگ, یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں, غوث و خواجہ کے دشمن ہیں, یہ بزرگان دین کے دشمن ہیں, یا رسول اللہ کے دشمن ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سن لو. جب ہم مر جائیں گے, کوئی ہماری خبر میں جماعت کے امیر صاحب آتے, ذرا بولو نا بھائی, جماعت کے امیر صاحب نہیں آتے, مولوی صاحب بھی نہیں آتے, ملا جی بھی نہیں آتے, حضرت جی بھی نہیں آتے, حفظہ اللہ تعالیٰ نہیں آتے, شیخ صاحب نہیں آتے, کوئی بھی نہیں آتے جماعت میں, خبر میں کوئی نہیں آتے. کوئی جماعت کا آدمی ہماری خبر میں نہیں آئے گا, مگر خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ ہماری خبر میں تشریف لائے.
ہمارے آقا ہماری خبر میں آئیں گے اور محشر میں غوث و خواجہ ہم کو بچائیں گے. تو ان بزرگوں سے ہم کو جو ہے نعوذ باللہ دغا بازی کرنا نہیں ہے. ان بزرگوں سے ہم کو دغا بازی کرنا نہیں ہے. ہم کو ان بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے. وہی اولیاء اللہ ہم کو بچائیں گے. سرکار خطال حسینی رحمت اللہ علیہ, سرکار چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ جب ہم کو دیکھیں گے بولیں گے کیوں پریشان ہو رہے ہو, تم تو میرے سلسلے کے غلام ہو, ادھر آ جاؤ, میں تمہیں کو تو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ 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 اللہ, یہ شان ہوں گی اولیاء اکرام کی. وہ بزم محشر کے دولہے ہوں گے, بزم محشر کے دولہے ہوں گے. براتیوں کو پکڑ پکڑ کے جنت کا کھانا کھلائیں گے. اللہ ان کو وہ مقام دے رکھا ہوگا. یہ اللہ کے محبوب بندے میرے بھائی, ان کے لیے دنیا کیا مانے. دیکھو آج چندہ حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ہے اور حضرت قبلہ ہے شاہ خطال حسینی. کتنی بڑی بڑی زمینیں ہیں. کیا ان کو لالچ تھی؟ رتی برابر کی بھی لالچ نہیں تھی ان بزرگوں نے. تھی بھائی, ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے, مگر اس میں سے ایک کنکر بھی نہیں لیے لوگا. لیے کیوں نہیں لیے؟ کیا ان کو اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا قیامت تک ان کی نسل چلنے والی ہے؟ معلوم تھا, مگر کیوں نہیں لیے؟ کیونکہ یہ بولے کہ ہم دنیا والے نہیں ہوتے, دنیا لینے نہیں, ہم خدا لینے آئے ہیں. یہ خدا والے تھے, یہ خدا لے گئے. اور اللہ کہے گا بندو جہاں بھولنا تھا تم وہاں مجھے نہیں بھولے, تو بزم محشر میں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بزم محشر میں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اے خطال حسینی مانگو, کیا مانگنا ہے؟ آج تمہارا رب دینے کو تیار ہے. حضرت سرکار خطال حسینی کہیں گے اے اللہ میں اپنی اولاد کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگا, گھر بار کے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے شہر کے لیے اپنے کچھ لیے کچھ نہیں مانگا. اگر مولا دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے, میرے سلسلے کے جتنے مرید ہیں سب کو جنت میں جگہ دے دے. میرے بھائیوں یہ مانگیں گے اپنے لیے نہیں, اپنے مریدوں کے لیے مانگیں گے, اپنے سلسلے والوں کے لیے مانگیں گے. اور اللہ ان کی بات کبھی رد نہیں کرے گا. دنیا میں رکھ کر رد نہیں کیا تو محشر میں کیا رد کرے گا؟ محشر تو ان کا دن ہوگا, ان کی عظمت کا دن ہوگا, ان کی رفعتیں ہم کو دکھائی جائیں گی. ان دولہوں کو قبروں سے اٹھا کر ان کا مقام, ان کی شان و عظمت ہم کو بتائی جائے گی. اس لیے میرے پیارے بھائیو آئیے اب ذرا میں آپ کو لے چلتا ہوں, قربان جائیں حدیث پاک کی طرف. ان العبد اذا وضع فی قبرہ, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں بے شک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے, بے شک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے, فتولا عنہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ, اور اس کے لوگ لے جا کر اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں. فتولا عنہ اصحابہ, اس کو لٹا کر اس کے دوست اس کی خبر سے پلٹتے ہیں. اس کے دوست اس کو خبر میں لٹا کر خبر سے پلٹتے ہیں. لیسمع قرع نعالہم, وہ خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو خبر میں سنتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں بول رہے مردہ ہے, ادھر کہاں سے مردہ ہے, کون سے اینگل سے, سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی. میں پوچھا کیسا مردہ ہے رے بھائی؟ ارے کیا عمل صاحب قرآن میں ہے نا عمل صاحب. اب آپ لوگ کیا ہے, قرآن بولتے کہ ایک دم ڈر جاتے رہے, ہو رے بھائی قرآن میں کہتے انکار کیسا کرتے, کفر آتا بولتے, مگر قرآن بول کے نہیں جھوٹ بول رہا. خدا کی قسم پوری قرآن کے اندر بھی اولیاء اللہ مردہ ہے, انبیاء مردہ ہے, مسلمان خبروں میں مردہ ہے, ارے حتیٰ کہ کافر اپنی خبروں میں مردہ ہے. پوری قرآن کے اندر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. میں پوچھا کہاں ہے بھائی مردہ مردہ, تم نہ برابر نہیں پڑھ رہا. قرآن کیا ہے, کیا پڑھا دیکھو, کل نفس ذائقۃ الموت. کیا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ؟ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکایا جائے گا. یہ آیت پڑھ کے کہا سب مردہ ہے, سب مردہ ہے, سب مردہ ہے. دیوانے ادھر اللہ کے کلام کو سمجھ, کئی کو امت کو گمراہ کر رہا, کئی کو لوگوں کو بہکا بہکا کے چھوڑ رہے بھائی تم لوگ, کئی کو غلط ترجمے بتا کے سرکار کی امت کو اللہ رسول کا دشمن بنا رہے بھائی تم لوگ, قانون اسلام کے خلاف کیوں لے کے جا رہے. بولا قرآن کی آیت تو پڑھ کے مردہ ہے کیسا بولتا, اس کا ترجمہ کر. کیا ترجمہ ہے؟ کل نفس, ہر جاندار چیز کو, ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکایا جائے گا. کیا کرا جائے گا؟
अरे जरा इतना हल्लो बोले तो फिर ठंडे पड़ जा रहे हो। अरे खड़े से वाले नहीं बोलते क्या? अच्छा मैं समझा नहीं, आप लोग डर हो रहा। मौत का मजा चकाया जाएगा। क्या क्या जाएगा बोलो जरा जोर से। मौत का मजा क्या चकाएंगे? मजा किसको बोलते जी? टेस्ट। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। वो नहीं पूछ रहा मैं। मजा बोले तो 15 मिनट रहता जुबान पे। नहीं, चाय पिए कितनी देर मजा रहता? 15 मिनट। खाना खाए, बेहतरीन लजीज बिरयानी मिल गई 2 घंटे। नहीं, मुर्गे मुसल्लम लिए तो हो सकता जरा ज्यादा खा लो 3 घंटे रहता हूँ। तो मजा बोलते ही उसको जो थोड़ी देर के लिए रहता, उसके बाद खत्म। मजा हमेशा रहता। एक वक्त आप चाय पी लिए तो बस पी लिया, आप 10 साल तक चाय नहीं पी सकते, मजा है बोलते। ऐसा है। मजा आरेजी है। मजा क्या है बोलो? आरेजी है। मजा दायमी, मजा आरेजी है। और अल्लाह क्या कर रहा है? मौत का मजा चकाया जाएगा। मौत दे दी जाएंगी नहीं बोल रहे अल्लाह ताला, मौत का मजा चकाएंगे बोल रहे। मौत का मजा चका, कैसा कब चकता देखो आप। जैसे ही रूह निकली, मैयत मौत का मजा चक रही है। खानदान वाले आए, रोए, चिल्लाए, पल्लाए, मौत मजा चक, मैयत मौत का मजा चक रही है। गस्साल आया, गुस्ल दे रहा है, मैयत मौत का मजा चक रही है। जनाजा उठाए, डोले में लिटाए, कंधों पे लिए, बाजार से निकले, मैयत मौत का मजा चक रही है। नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही है, मैयत मौत का मजा चक रही है। खबर में लिटा दिए, आखिरी दीदार करा रहे, मैयत मौत का मजा चक रही है। जैसे ही सेलू का पत्थर लगाए, मट्टी डाले, मौत खत्म, खबर की जिंदगी शुरू। खबर की जिंदगी शुरू, फिर उन्हें जिंदा होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं। फतवल्लाहु अस्हाबुहु लियस्मा क़रानालिहिम। मदीने वाले आका इरशाद फरमा रहे हैं, तुम दफन करके पलटते हो, फतवल्ला पलटते हो, अस्हाबुहु उसके दोस्त पलटते हैं, लियस्मा वो खबर में लेटकर सुनता है क्या? जूतियों की आवाज को, पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनता है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करो दोस्तों, क्या इरशाद फरमा रहे सरकार। ये बोला मुर्दा है, मुर्दा। मैं एक दिन पकड़ के पूछा, जाके देख के आया, इतना चिल्ला चिल्ला के एक बोल रहा मुर्दा है, मुर्दा है। जाहिल कौम है मेरे भाई, पूरी दुनिया को हौला बना रहे हैं। अमेरिका वालों को हौला बना के छोड़ दिए, इजराइल वाले ही परेशान हैं। क्या है इन लोग, कहां से आ गए नए नए नखरे इन लोगों के। बोले एक ही किताब लिख ली है, लिख लेके पूरा दूसरी किताब पढ़ना नहीं, उन्हें अकल में आना नहीं। एक ही हौला, एक ही किताब। दूसरी किताब पढ़ा तो उसको दूसरे मसले मालूम होते, उन्हें दूसरी पढ़ना नहीं, दूसरा मसला सीखना नहीं। बात समझ में आई? एक ही किताब, लकीर का फकीर। उन्हें क्या करा, एक किताब लिख लिया, छाप लिया। इन्हें क्या करा, एक ही किताब, क्या? बुखारी। दूसरी पढ़ना नहीं, मसले सीखना नहीं, बुखारी। इन एक पकड़ ले बैठा, उन्हें अरे अहले सुन्नत का नहीं हाथ दादान, यहाँ तो इल्म के समंदर बह रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुआ क्या? सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं कि वो उठता है और उसके बाद वो खबर में सुनता है, मुर्दा अब मुर्दा नहीं रहा, जिंदा हो चुका है। खबर में सुनता है, लियस्मा क़रानालिहिम। फिर उसके बाद हुजूर आगे इरशाद फरमा, अताहु मलकान। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, फयुक़ईदानिही, उसको उठा के बिठाते हैं। अब जरा गौर करो, मैयत को उठा के बिठाते, इसलिए वहां पे क्या करते, सेलू का पत्थर लगाते, कम से कम इन्हें बैठे सुत्ती तो इसको एडजस्टिंग है ना। वैसे तो हदीस शरीफ में सरकार इरशाद फरमाए कि जैसे ही मोमिन की खबर में मोमिन को लिटा दिया जाता है तो खबर जो है 40 गज ऐसा, 40 गज ऐसा, 40 गज ऐसा और 40 गज ऐसा लंबी और तवील हो जाती है। ये तो हमारे जाहिरी मादे हम बना के छोड़ दे के आगे सो है वहां, तो वरना और मसला चला है। और आप और करे होंगे, ये सर के पास की डोरी खोल के रखते मैयत की, नहीं कहीं को रखते, उठ के बैठना है उसको, पूरा बंदे का है तो जवाब कहां से देंगे उन्हें?
مسئلے سمجھو. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کو بٹھایا, فیقعیدانی, میں بولا اے اللہ, بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے تھک کے آیا. کار ڈرائیور تھا, 12 گھنٹے کار کی سیٹ پہ بیٹھ کے پریشان ہو کے آیا. RTC ڈرائیور تھا, وہاں چلا کے تھک کے آیا. اب لیٹا سوتے کو ذرا لیٹنے دینا مولا, اس کو پھر کہیں اٹھا کے بٹھائے. فیقعیدانی, اس کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا. آپ